آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو پسند آئے گی، تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شریں زبان آدمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ داستان کو اتنی معلومات رکھتا تھا کہ باقاعدہ اچھا خاصا درزی بن سکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گاہکوں کا کپڑا غائب کر دینے کے ان گنت قصے بیان کر ڈالے، سننے والوں میں ملک خطا کا ایک ترک جسے اپنی دانش و ذہانت پر بڑا ناز تھا کہنے لگا، اس علاقے میں سب سے بڑا درزی کون سا ہے؟ داستان گو نے کہا، یوں تو ایک سے ایک ماہر فن اس شہر کی گلی کوچوں میں موجود ہے، لیکن پورش نامی درزی بڑا فنکار ہے، اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں، ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد کہ کپڑا تو کپڑا آنکھوں کا کاجل تک چرا لیتا ہے اور چوری کا پتہ نہ لگنے دے۔ ترک کہنے لگا، لگا لو مجھ سے شرط، میں اس کے پاس کپڑا لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیوں کر میری آنکھوں میں دھول پھونک کر کپڑا چراتا ہے۔ میاں کپڑا تو دور کی بات ایک تار بھی غائب نہ کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی زیادہ جوش میں نہ آ، تجھ سے پہلے بھی بہت سے یہی دعویٰ کرتے آئے اور اس درد سے چوٹ کھا گئے، تو اپنی عقل و خرد پر نہ جا، دھوکا کھائے گا۔ محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیا اور اسی پیچو تاب اور فکر و اضطراب میں ساری رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی قیمتی اطلس کا کپڑا لیا اور پورش درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان تک پہنچا۔ درزی اس ترک گاہ کو دیکھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہو کر تسلیمات بجا لایا۔ درزی نے خوش اخلاقی تعظیم و کریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حد متاثر ہوا، دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا عیار اور دغا باز نظر نہیں آتا، لوگ بھی خام خواہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر قیمتی اطلس درزی کے آگے بڑھا دی اور کہنے لگا، اس اطلس کی کباہ مجھ سے دی۔ درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے اپنے سینے پر باندھے اور کہنے لگا، حضور کباہ ایسی سیوں گا جو صرف آپ کے جسم پر زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے کپڑا گز سے ناپا، پھر کاٹنے کے لیے جا بجا اس پر نشان لگانے لگا، ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر کے پر لطف قصے چھیڑ دیے۔ ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہونے لگی جن میں ترک کو بے حد دلچسپی ہو گئی۔ جب درزی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا، جسے سن کر ترک ہنسنے لگا، اس کی چندی آنکھیں اور بھی مچ گئی۔ درزی نے جھٹ پٹ کپڑا کاٹا اور ران تلے ایسے دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ غرض کے اس پر لطف داستان سرائی میں ترک اپنا اصل مقصد اور دعویٰ فرموش کر بیٹھا۔ ادھر کی اطلس، کہاں کی شرط، ہنسی مذاق میں سب سے غافل ہو گیا۔ ترک درزی سے کہنے لگا، ایسی ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چرب زبان کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئی۔ ہوش و حوس رخصت، عقل و خرد الوداع۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کو کچھ حیا آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی اور بات کہو گے تو تیری کباہ تنگ ہو جائے گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جانتے ہو وہ ترکی کون تھا، دغا باز درزی کون تھا، اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے، کینچی کیا ہے اور کباہ کیا چیز ہے؟ سنو وہ غافل ترک تیری ذات ہے جسے اپنی عقل و خرد پر بڑا بھروسہ ہے، وہ عیار دھوکہ باز درزی، یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسیاتی جذبات ہیں۔ تیری عمر اطلس پر دن رات درزی کی کینچی کی مانند چل رہی ہے، دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے۔ اطلس کی کباہ تجھے بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی،
وہ فضول مذاق اور کہکوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حوث درست کر، ظاہر کو چھوڑ، باطن کی طرف توجہ کر۔ تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل و نہار کی کینچی سے دنیا کا مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلائے جا رہا ہے، اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔